الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين. معزز سامعین اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، پیارے عزیز بچوں، میں نے دوران خطبہ قرآن مجید کے 11ویں پارہ یعتذرون، جس میں ایک سورت ہے سورہ یونس، اس کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ سب سے پہلے آپ حضرات اللہ تبارک و تعالی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والوں کے لیے
کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، کیا میسج اللہ دینا چاہ رہے ہیں، آپ سماعت فرمائیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الا، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ ڈر ہوتا ہے، نہ دبدبا ہوتا ہے، اور وہ غم بھی نہیں کرتے۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مراتب کو بلند کیا، اونچے درجات پر فائز کیا۔ کسے؟ اولیاء اللہ کو۔ اولیاء اللہ کب بنے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اولیاء اللہ بھی جب اپنے بچپنے میں تھے، ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہا کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں انقلاب کیوں آیا؟ ان کی زندگی میں آگے بڑھنے کا کیا راز تھا؟ ان کی زندگی اللہ کے نبی کی سنتوں کے اتنے قریب کیوں ہوئی؟ احکام کے قریب کیوں ہوئی؟ شریعت مطہرہ کے قریب کیوں ہوئی؟ صحابہ والے اعمال کے قریب اتنی کیوں ہوئی؟ ہمیں غور کرنا ہے پیارے دوستوں۔ تو اولیاء بھی جو ہوتے تھے، ایک نارمل آدمی جس طرح میں ہوں، آپ ہیں، اس طرح رہتے تھے۔ جب بچپنا گزرا، انہوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں نماز کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اس میں شک و شبہ نہیں، بہترین کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اولیاء اکرام سمجھ گئے، اور اللہ نے قرآن مجید کے پہلی سورت میں کہا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہدایت کرتے ہیں، ہم رہنمائی کرتے ہیں، ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کر، ہم تمہارے پیر پکڑ کر سیدھا راستہ کون سا ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں۔ سیدھا راستے کی طرف آ جاؤ، جنت کے راستے کی طرف آ جاؤ، صحابہ کے راستے کی طرف آ جاؤ، اولیاء کے راستے کی طرف آ جاؤ، ایسا راستہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا، اور خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، ایسا راستہ۔ اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اللہ آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ قرآن مجید ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ قرآن مجید کو سنو، خوب پڑھو، اللہ ہم کو انعام کیے ہوئے راستے کی جانب بلا رہے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، میرے اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ صحیح راستہ جو ہمیں بتا دیا، وہ راستے کی طرف آنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا صحیح راستہ کون سا، غلط راستہ کون سا، اور ٹھیک اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے 30ویں پارے میں عما یتساءلون ہے، اس میں ایک سورت ہے سورۃ البلد، اس میں اللہ نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسانوں کو دو راستے دیے، چاہے بندہ سیدھا راستہ اختیار کرے یا غلط راستہ اختیار کرے، آپ کو اللہ نے عقل سلیم دیا، عقل سلیم کو غور کرے، پرکھے، سیدھے راستے کی طرف آئیں۔ تو پیارے دوستوں، ہمارے جو بچپن میں اولیاء اکرام ہوتے تھے، وہ ایک نارمل انسان ہوتے تھے، مجھ جیسے، آپ جیسے، لیکن انہوں نے
جو دیکھا اللہ تبارک و تعالی اس طرح کا اعلان فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس طرح خوشنودی دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فلاں جگہ جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں، فلاں جگہ عذاب سے بچنے کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، چلو ہم سیدھے راستے کی طرف چلیں گے۔ تو پیارے دوستوں، اولیاء جو اولیاء بنے ان کی زندگی کیسی تھی اور کب جا کر وہ اولیاء بنے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اولیاء تو ایک نارمل انسان تھے، لیکن انہوں نے دیکھا، شریعت کو دیکھا، نبی کے طور طریقے کو دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دوسرے سے بات کرتے تو کس طرح بات کرتے؟ بڑوں سے آپ کے بات کرنے کا کیا انداز تھا؟ چھوٹوں سے آپ کے بات کرنے کا کیا انداز تھا؟ جب آپ بازار میں جاتے آقا لوگوں سے کیسا بات کرتے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہیں، گھر کے خواتین سے کیسے بات کرتے ہیں؟ اس ساری سیرت کا مطالعہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نیک بندوں کو آگے بڑھا دیے۔ آگے بڑھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا، اے بندہ تو میرا ولی ہے۔ عربی میں ولی کے معنی آتے ہیں دوست۔ اللہ جو بندہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، گناہوں سے بچے گا، آقا کی تعلیمات پر چلے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے گا، اللہ اور قرآن مجید ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اللہ تم کو دوست کہہ رہے ہیں۔ دوستوں، تو اولیاء اکرام جو مقام کو پائیں، یہ ساری چیزوں کو، یہ بیسک جو چیزیں ہیں اسلامی اعتبار سے، یہ اسلامی اعتبار سے انہوں نے اسلام کی زندگی کو خوب مطالعہ کیا، صحابات کے، صحابیات کے، صحابہ کے واقعات کو سنا، نبیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو وعدہ فرمایا، حضرت عیسیٰ کا وعدہ، حضرت یونس کا وعدہ، حضرت یونس کو عذاب آنے کے بعد کس طرح ان کی قوم بچ گئی، یہ ساری چیزوں کا مطالعہ کرنے کے بعد بندہ اللہ سے قریب ہو گئے، تو اللہ نے ایسے لوگوں کو، ایسے متقی پرہیزگاروں کو قرآن مجید میں خوشخبری دے دی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سنو، اولیاء اللہ کے دوست ہوتے ہیں، نہ ان کو کسی کا خوف ہوتا ہے، نہ ڈر ہوتا ہے، نہ دبدبا ہوتا ہے، وہ آرام سے رہتے ہیں، آرام سے زندگی گزارتے ہیں۔ دوستوں، تو پیارے دوستوں، اولیاء یہ مقام کیسے حاصل کیے؟ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اولیاء مقام اس طرح حاصل کیے کہ وہ اپنی جو خواہشات تھی، اپنی خواہشات کو فنا کر دیے۔ اللہ نے کہہ دیا فلاں چیز سے بچ جاؤ، فلاں چیز حرام ہے، حرام کے قریب نہیں گئے۔ اللہ نے کہہ دیا فلاں وقت نماز کے وقت کاروبار نہیں کرنا، کاروبار نہیں کرتے تھے۔ تو چھوٹوں پیارے دوستوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں عمل کر کے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، خطرہ خطرہ دریا شود، خطرہ خطرہ دریا شود، یعنی خطرہ گر 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 کر ایک دریا کی شکل اختیار کرتا ہے۔ بندہ بھی اسی طرح عمل تھوڑا کرے، تھوڑا کرے، تھوڑا کرتے کرتے انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ایک کلام اللہ شریف ختم کیے بغیر نہیں آرام فرمائیں گے۔ اللہ نے بہت ساری سہولتیں رکھی ہیں۔ دوستوں، میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا، ہمارے ایک اللہ والے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ والے بتا رہے تھے کہ اگر بندہ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دے، یہ ایک معمول بنا لے کہ زیادہ وقت قرآن شریف نہیں پڑھنا ہے، صرف 1 منٹ پڑھو، 2 منٹ پڑھو، بس اتنا کافی ہے۔
اس کے بعد آپ کی زندگی میں کیا انقلاب آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت کے زبان کے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ حضرت نے کہا آج جو بھائی بھائی لڑ رہا ہے، آج بھائی کے اندر محبت کم ہو گئی، بہنوں کے اندر محبت کم ہو گئی، گھر میں لڑی ہے، تو میرے پیارے دوستوں آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے قرآن شریف کا مطالعہ کریں، قرآن شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ قرآن شریف سب سے مقدس کتاب، بابرکت کتاب، اس بابرکت کتاب کی وجہ سے اللہ آپ کے گھر میں ہونے والے جھگڑے کو، فسادات کو، جو بھائی چارگی میں کبھی آ گئی اس کو دور کر دیں گے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا قرآن شریف جو پڑھنا ہے ایک لمبا نہیں پڑھنا، بالکل آپ کو دکان کو جانا ہے، آپ کو گھر میں ناشتے وغیرہ کا سامان دو، کل ملا کے گھر کی جتنی ضروریات ہیں وہ آپ کے سر پر ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کوئی چھٹکارا نہیں۔ گھر کی ضرورت کو بھی دیکھنا ہے، آپ کی ضرورت کو بھی دیکھنا ہے، آپ کے اگر گاڑی ہے اس کی بھی ضرورت ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پیارے دوستوں آپ بالکل مختصر سا وقت قرآن مجید کے لیے دیجئے۔ مثلا حضرت ارشاد فرما رہے تھے سورہ فاتحہ ہے، ہر ایک آدمی غور سے سنے دوستوں، ہمارے اولیاء اللہ کی باتیں کتنی آرام سے سننے کے خواہش مند ہیں اور کتنی آسانی سے دل میں گزر جاتی ہیں اور دل میں بس جاتی ہیں۔ تو پیارے دوستوں حضرت نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ آپ پوری نہ پڑھیں، جو پڑھنے والے ہیں الحمدللہ وہ پڑھ لیں گے، لیکن جو حضرات ایسے ہیں جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، یہ کوشش کریں کہ چلو میں قرآن مجید شروع کروں گا، سورہ فاتحہ شروع کریں۔ چلو ایک بندہ ایسا ہے اس کو تعوذ بھی نہیں آتا، تسمیہ بھی نہیں آتا، اس نے اعوذ باللہ پڑھ لیا، دوسرے دن بسم اللہ پڑھ لیا، اب آئی اس کی سورہ فاتحہ سیکھنے کی۔ جب یہ بندہ الحمدللہ رب العالمین سیکھ لے گا دوستوں، آپ اندازہ نہیں فرمائیں گے اللہ کتنی نیکیاں دینے والے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے الف لام حرف، الف حرف، لام حرف ومیم حرف، لا تقولوا الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الف لام میم پورا کلمہ مت کہو، یہ کلمہ مت کہو اسے، الف لام میم میں 3 حرفیں ہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ بندہ جب الف پڑھے گا اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتے ہیں، جب لام پڑھے گا اللہ اسے 10 نیکیاں دیتے ہیں، جب میم پڑھے گا اللہ اسے 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ جب بندہ قرآن مجید پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، آپ گن لیجئے اس میں کتنی نیکیاں ہیں، اور اللہ یہ دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ اللہ جب دینے پر آ جائیں اللہ دگنا دیتے ہیں۔ میں اور آپ کسی چیز میں کمی کر سکتے ہیں لیکن اللہ آپ کو دگنا دیں گے۔ اللہ چاہتا ہے اللہ سے جو بچھڑے ہوئے بندے ہیں وہ قریب آ جائیں، اللہ کے احکامات کو جانے، اللہ تمہیں جو پیغام دیا ہے، قرآن جو تمہیں بتا رہا ہے سیدھے راستے کی طرف آ جائے، آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، آپ کے گھروں بھر میں خیر و برکت آ جائے گی۔ پیارے دوستوں آپ قرآن شریف پڑھنے کا ارادہ کیجئے، عزم کیجئے، انشاءاللہ دیکھیے آپ کی زندگی میں اللہ کیا بہاریں لائیں گے، کیا برکتیں لائیں گے، آپ خود محسوس کریں گے۔ پیارے دوستوں قرآن مجید روزانہ تھوڑا ہی صحیح، قرآن مجید میں سورہ فاتحہ اس میں تقریباً 7 آیتیں ہیں، آپ ایک دفعہ نہ پڑھیں۔ وہ حضرات کو کہہ رہا ہوں جن کو نہیں آتا، ورنہ لوگ اشکال کرنے لگ جائیں گے کہ حضرت قرآن پڑھنے روک رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں دوستو، جو پڑھنے والے ہیں خود پڑھے اور پڑھے، زیادہ پڑھے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے آپ جتنا پڑھیں گے مزہ آئے گا، ایک بار پڑھیں اور ایک بار پڑھیں مزہ آئے گا، لیکن وہی دنیاوی کتاب
ایک مرتبہ پڑھ لیں گے تو دل تھک جائے گا، نہیں پڑھیں گے. لیکن اللہ نے قرآن میں ایسی چاشنی رکھی، ایسی برکت رکھی، آپ قرآن مجید کو جتنی مرتبہ پڑھیں گے اللہ عجیب عجیب انداز میں آپ کو لذت محسوس کریں گے. تو پیارے دوستوں، جو سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ پہلے دن پڑھ لیے، بس آپ کے دیگر جو ضروریات ہیں، گھریلو کام ہے، پھر آپ کو دکان جانا ہے، آفس کو جانا ہے، تو اس میں مصروف ہو جائے. پھر دوسرا دن آئے گا، دوسرے دن میں آپ یہ کوشش کریں کہ الحمدللہ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لی، اب دوسری آیت سیکھیں. زیادہ وقت نہیں دوستوں، بالکل تھوڑا تھوڑا وقت دے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، جس طرح میں نے آپ حضرات کے سامنے شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا شعر فارسی زبان میں پیش کیا، خطرہ خطرہ دریا شود، انشاءاللہ آپ کا ایک ایک آیت کر کے پڑھنا، ایک دن ایسا آئے گا آپ کا پورا کلام اللہ شریف ختم ہو جائے گا. آپ ایسے قرآن شریف پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایک پارہ یا آدھا پارہ، ایک صفحہ پڑھے بغیر آپ کو چین نہیں آئے گا دوستوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہے دوستوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین، تم میں سے بہت زیادہ اچھا آدمی، تم میں سے بہت زیادہ جس کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں، وہ ایسا آدمی ہے کہ قرآن شریف پڑھیں اور قرآن شریف پڑھ کر دوسروں کو سکھائیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن شریف پڑھانے والا بہتر ہے. اللہ کا دین دیکھو کیا پیاری زبان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ نے کس انداز میں، کتنے پیارے لہجے میں بتایا. پڑھانے والے کو بھی ثواب، پڑھانے والا بھی بہترین انسان، اور جو پڑھ رہا ہے وہ بھی بہترین انسان ہے دوستوں. تو پیارے دوستوں، آپ قرآن شریف پڑھنے کا اہتمام کیجئے. انشاءاللہ آپ خود اپنی زندگی میں قرآن شریف کے پڑھنے سے جو برکات آئیں گے، انوار آئیں گے، آپ خود اس کا انشاءاللہ اس کی لذت محسوس کریں گے. غرض دوستوں، میں عرض کر رہا تھا، ولایت، ولی ایسی ایک ذات ہے، ایک ایسی ایک صفات ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے، تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، حج بیت اللہ کر کے، تقوی اختیار کر کے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر عالم ربانی کی جو خواہشات ہیں، اللہ کی جو خواہشات ہے اس پر چلے، نبی کی تعلیمات پر چلے، نبی کی سنتوں پر چلے، شریعت مطہرہ کے راستے پر چلے. قرآنی تعلیمات پر جب بندہ چلے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو ولایت کا درجہ عطا فرماتے ہیں. ولایت ابھی بھی باقی ہے دوستوں، نبوت ختم ہو گئی. نبوت تو میرے اور آپ کے آقا ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار بطحہ، احمد مجتبیٰ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی. لیکن دوستوں، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا دروازہ کھولا ہے، ولی ہونے کا دروازہ کھولا ہے. ہر ایک آدمی کمپرومائز کر کے، ہر ایک آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر یہ کوشش کرے کہ میں ولی بنوں، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. یہ کوشش کرے دوستوں. اللہ نے کہا ایسے بندوں کو میں اپنا دوست کہتا ہوں. آج بتاؤ دوستوں، دنیا میں کون ایسا بندہ ہے جو اللہ کا دوست بننا نہیں چاہتا؟ ہر ایک بندے کی خواہش ہے، لیکن اللہ کے دوست بننے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ قوانین ہیں. بندہ اس پر چلے گا، انشاءاللہ آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے. انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ آپ کو اللہ کی جو انوار تجلیات ہیں وہ محسوس کرائیں گے. جب اللہ آپ کو انوار تجلیات سے محسوس کرائیں گے،
جیسے کہ ہمارے محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہیں. اللہ اکبر، کیسے ولی، سارے ولیوں کے سردار، دنیا میں جتنے ولی آئے سارے ولیوں کے سردار ہیں. یہ سردار ہونے کا لقب کس طرح پائے حضرت؟ اس طرح پائے دوستوں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا، قرآنی تعلیمات کو دیکھا، اللہ کیا چیز کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کس چیز سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں، تو محبوب سبحانی نے یہ طریقے کو دیکھا. یہ طریقے کو دیکھنے کے بعد کئی برس ہو گئے محبوب سبحانی کا انتقال ہو کر، لیکن لوگ آج بھی ان کو محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ اللہ کے ولی تھے. پیارے دوستوں، آج کا پیغام یہ ہے آپ بھی اللہ کے قریب ہو جائیں، جس طرح ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا گزار کر چلے گئے، لوگوں کو بتا دیے کہ اللہ کے قریب اس طرح ہوتے ہیں. تو آپ بھی قریب ہو جاؤ دوستوں. آپ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت قیمتی بنا کر رکھا ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبیوں کے واقعے دیے، جو صحابہ کی سیرت دیے، آپ ان کا مطالعہ کر کے آگے بڑھیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں. گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات سے کہا تھا کہ آپ کا مقام فرشتوں سے بلند ہے. انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا فرشتوں کے بارے میں عرض کریں گے، لیکن اتنی بات سماعت فرمائیں کہ آپ فرشتوں سے زیادہ مقام رکھنے والے ہیں. آپ کا جو ایمان ہے فرشتوں سے زیادہ طاقتور ہے، پاورفل ہے. فرشتوں کا ایمان ایک ہی جگہ رہتا ہے. فرشتے کیا نورانی مخلوق اللہ نے بنائی. ایک فرشتہ اگر بیت اللہ کے طواف کے لیے ایک مرتبہ آ گیا، صبح قیامت تک وہ لوٹ کر کبھی اس کی باری نہیں آئے گی. کتنے فرشتے، یہ کوئی فرشتہ تلاوت کر رہا ہے، کوئی فرشتہ سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی تعریف کر رہا ہے، ان کو گناہ تک کا خیال نہیں آتا، لیکن ان سب کے باوجود اللہ نے آپ کے مقام کو بلند کیا. ان سب کے باوجود فرشتوں کا جو ایمان ہے ایک ہی جگہ رہتا ہے. مثلا سمجھنے کے لیے سمجھیے، فرشتوں کا ایمان کا ٹمپریچر سمجھیے 50 ڈگری ہے تو 50 ڈگری ہی رہے گا. آپ کا ایمان کا ٹمپریچر 50 ڈگری سے بڑھ سکتا ہے، 60 ہو سکتا ہے، 70 ہو سکتا ہے، 100 ہو سکتا ہے، لاکھ کروڑ جتنا بھی آپ حساب لگا لیں، آپ کے ایمان کا ٹمپریچر بڑھ سکتا ہے. دوستو، اس وجہ سے آپ فرشتوں سے افضل ہیں. فرشتے ان کے اندر گناہ کا مادہ نہیں، اس وجہ سے وہ سراسر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تلاوت میں لگے ہوئے ہیں. لیکن آپ کے اندر اللہ نے گناہ کا مادہ بھی دیا ہے، اللہ نے آپ کے اندر ڈرنے کا مادہ بھی دیا ہے، اللہ نے آپ کے اندر خواہشات کا مادہ بھی دیا ہے. اللہ دیکھتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، خواہشات ہیں، آپ کی دلی تمنائیں ہیں. دلی تمناؤں کو چھوڑ کر جب آپ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کو آپ پر ترس آتا ہے. اللہ آپ ہی لوگوں کے لیے، آپ ہی لوگوں کے شان میں قرآن مجید کے 11ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، اولیاء اللہ کے دوست ہیں. وہ اولیاء تو اللہ کے دوست بن گئے، تم بھی بن جاؤ انسانوں، تم بھی بن جاؤ پیارے بھائیوں. آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ جنت میں رہیں گے، آپ جنت کے مزے لوٹیں گے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے اندر جتنے اعمال کرنا ہے وہ سارے اعمال کو انجام دیتے ہوئے آپ جنت تک پہنچ سکتے ہیں. دوستو، اللہ بھی یہی چاہتا ہے، نبی بھی یہی چاہتے ہیں کہ کوئی امتی جہنم کے قریب تک بھی نہ جائے. جہنم میں جانے کی بات الگ ہے،
لیکن جہنم تک جانے کو بھی اللہ بھی برداشت نہیں کرتے، نبی بھی برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے دوستوں اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ کے جو بچھڑے ہوئے بندے اللہ سے دور ہے وہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ ایسے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف چلنے کی اللہ نے قرآن مجید میں تعلیم دی ہے۔ سیدھا راستہ اختیار کرنا پڑے گا میرے پیارے بھائیوں، میں اور آپ کو انشاءاللہ۔ اگر ہم سیدھے راستے پر چلیں گے، ہمارے جو اخلاق ہیں اگر اچھے ہو جائیں گے، عمدہ ہو جائیں گے، ہمارے بات چیت کرنے کا سلیقہ اگر اچھا ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے دیگر اقوام جو ہیں وہ آپ سے قریب ہونے کے لیے تیار ہیں دوستو۔ وہ ہر وقت بے چین ہیں، وہ پیاسے ہیں دوستو۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں۔ جب جمعہ کا وقت آتا ہے سارے لوگ ٹوپی پہنتے ہیں، سرما لگا کر نمازوں کو لے آتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر دوستو وہ تڑپ جاتے ہیں، کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کے خاندان والوں کا ڈر ہے، ان کے قبیلے والوں کا ڈر ہے۔ آپ تو مسلمان ہیں دوستو، اگر آپ کے اعمال اور بھی اچھا ہو جائیں گے، آپ کے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ہو جائیں گے، آپ کی زندگی صحابہ کی زندگیوں کے مطابق ہو جائے گی، انشاءاللہ پھر وہ دوسرا دن ہمیں دیکھنا نہیں پڑے گا۔ جیسا اللہ نے صحابہ کی شان میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی طاقتور ہوگے، تم ہی پکے ایمان والے ہوگے، بشرط ہے کہ تم مؤمن کامل بن جائیں۔ اگر آپ مؤمن کامل بن جائیں اللہ تبارک و تعالی یہ ساری دنیا کا نظام آپ کے ہاتھ میں دے دے گا دوستو۔ آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں کہ پہلے زمانے میں کیا تھا دوستو۔ آج کے دن کو، آج کے ٹیکنالوجی کو آپ ذرا ذہن میں رکھیں اور اس زمانے کو جائیں۔ 1400 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس بسترے پر سوتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت، اپنی بات چیت کیسے پورا کرتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں صحابہ کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، اس زمانے کے اعتبار سے کھانے کی حالت کیا تھی، معیشی حالت کیا تھی، مالداری کی حالت کیا تھی۔ ہاں مالدار صحابہ تھے لیکن اکثر جو ایسے صحابہ تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، ایسے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا انقلاب آیا، ایسا انقلاب آیا، ساری دنیا دین سے متاثر ہو گئی دوستو۔ ایک وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے راستے سے گزرتے تو آپ کو لوگ ستاتے تھے، آپ کو مذاق اڑاتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے جب آقا راستے سے جاتے، مکے کے راستے سے گلیوں سے جاتے، کوئی آپ کو نعوذ باللہ دیوانہ کہتا، شاعر کہتا، مجنون کہتا، لیکن آقا پیچھے نہیں ہٹے۔ آقا جو پہنچانا تھا ہم تک پہنچا دیے دوستو۔ آپ ذرا اندازہ کریں صحابہ کے حالات کیسے تھے، ہمارے حالات کیسے ہیں۔ اللہ ہم کو کتنا تنگ دستی دیا، اللہ ہمارے سے صحابہ کو کتنا آرام میں رکھا، اللہ ہمنا کتنے آرام سے رکھا ہے۔ آج ہمارے پاس فون آ گیا، آج ہمارے پاس بہت ساری گاڑیاں آ گئی، آج آپ دین کے کام کو آرام سے کر سکتے ہیں، آرام سے کر کے اس پر عمل کر سکتے ہیں دوستو۔ صحابہ کے پاس گاڑیاں نہیں تھی، صحابہ کے پاس سواریاں نہیں تھی، لیکن اللہ سے قریب ہوتے چلے گئے، قریب ہوتے چلے گئے۔ ایک ایسا وقت آیا اللہ صحابہ کی حالات کو دیکھ کر، صحابہ کے مجاہدے کو دیکھ کر، صحابہ کے برداشت کو دیکھ کر اللہ نے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ارشاد فرما دیا، دنیا میں صحابہ موجود ہیں، موجود رہتے ہوئے اللہ نے کہا صحابہ کی شان میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ صحابہ سے راضی ہو گئے، صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ خوشی کا پروانہ آپ کے لیے بھی ہے پیارے دوستو۔ ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میں کس طرح نماز میں آگے بڑھوں، میں کس طرح قرآن میں آگے بڑھوں۔ ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کس طرح عمل کرنے والا بن جاؤ۔ انشاءاللہ صحابہ کے ساتھ جو خوشخبری اللہ نے دی، آپ کے ساتھ بھی وہ خوشخبری ہے دوستو۔ انشاءاللہ آپ اگر آگے بڑھیں گے، ہماری بعد میں آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو صحیح راستہ ملے گا، آپ سیدھے راستے پر آ جائیں گے، آپ کو دیکھ کر دیگر لوگ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں گے دوستو۔ وقت کی کم دامنی کی بنا پر میں اپنی اصل بات کی طرف آ رہا ہوں دوستو۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے 11ویں پارے کی آیت تلاوت فرمائی، اللہ اس میں کہہ رہے ہیں بے شک اولیاء اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ ڈر ہوتا ہے، اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ بھی قرآن مجید ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، اولیاء کے ذریعے اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، اگر بندہ متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا ہو جائے، اللہ کی خشیت اس کے دل میں آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر جو حالات آنے والے ہیں، آپ کے جو پریشانیاں ہیں اس کو ہٹا دیں گے۔ اللہ آپ کو اگر پریشانی آئے بھی تو آپ اسے ہنسی خوشی جھیل لیں گے۔ تو غرض دوستو، یہ باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور میں نے خطبے کے دوران ایک احادیث مبارکہ تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی رہنا آدھا ایمان ہے۔ ہر آدمی پاکی رہنے کو چاہتا ہے دوستو۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ یہاں ہمارے گاؤں میں رہنے والوں سے ایک شکایت آئی ہے کہ ہمارے محلے کے احباب وہاں راستے میں کچرا ڈال دیتے ہیں، کوڑا کرکٹ ڈال دیتے ہیں۔ اس وجہ سے پیارے دوستو، آپ پاک ہیں، اللہ نظیف، اللہ پاک ہے، اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ آپ اگر اپنا کچرا ڈالنا چاہتے ہیں کسی آخر کونے میں ڈال دے، ایسا نہ ہو کہ راستے کے بیچ میں ڈال دے اور دوسروں کو تکلیف دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤمن کامل ایک ایسا آدمی ہے، ایسا مومن ہے جو خود اپنے آپ کو مصیبت سے بچتا ہے اور دوسروں کو بھی مصیبتوں سے بچائے گا۔ اس لیے پیارے دوستو، آپ سے مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہاں جو راستے میں آپ کچرا ڈال رہے ہیں وہاں نہ ڈالیں۔ مسجد کی ذمہ داروں سے بھی یہ بات آئی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ ادھر تھوڑی دیر اور بازو ڈال دیں گے، انشاءاللہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا، آپ کا سفر بھی آسانی سے گزرے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو کچھ کہا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا بنائے، جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیں۔